کیونکہ یہ سوال میں اس لیے کر رہا تھا کہ بہت سارے لوگ نئے پیرنٹس جو ہیں کئی دفعہ ریئلائز نہیں کرتے، اکیلے ہوتے ہیں، فیملی کے ساتھ نہیں رہتے. سو کون سی ایسی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، مطلب پانی کان میں چلا گیا یا کوئی اور اس طرح کا مسئلہ پڑ گیا، جن چیزوں کا اگر وہ پیرنٹس شروع سے ہی خیال رکھے تو یہ والی کنڈیشن نہ آئے؟ پانی کا جہاں تک سوال ہے اس میں تو کوئی زیادہ افیکٹ نہیں ہوتا، کیونکہ پیرنٹ جب بچہ چھوٹا ہوتا تو پیرنٹس ہی اس کو ڈیل کرتے ہیں، نہلاتے اس کو ہیں، سارا کچھ چیزیں اوائڈ کرتے ہیں، سارا وہ ایسے رہتا ہے. سب سے بڑی چیز ہے اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کو اس کا اسکریننگ کروائیں. بیسکلی ہمارے یہاں اسکریننگ کا ٹرینڈ نہیں ہے پاکستان میں. دوسرے ملکوں میں تو گورنمنٹ جب بچہ ڈلیوری ہوتی ہے تو بچے کے ساتھ کچھ اسکرین آؤٹ کر کے ہینڈ اوور کرتے ہیں بیبی کو. یہاں پہ ٹرینڈ نہیں ہے. یہاں پہ کچھ لوگوں نے اسٹارٹ کی ہوئی اسکریننگ، کچھ ہاسپٹلس نے. ابھی فاروق ہاسپٹل ہے، یہاں بھی اسٹارٹ ہو جائے گا، خاص طور پہ جو ٹاؤن، کچھ ایور کیئر اور ڈفرینٹ ہاسپٹل ہیں وہ کر رہے ہیں اسکریننگ اس چیز پہ. یہ اویئرنیس آ گئی ہے کیونکہ پیرنٹس خود چاہتے ہیں کہ بچہ جب انہیں ہینڈ اوور کیا جائے نرسری سے تو اسکرین آؤٹ ہو، اس کا ایوری تھنگ شوڈ بی اوکے. آج کل ایک اور سب سے بڑا المیہ ہمارا یہ آ رہا ہے بچوں کو، خاص طور پہ ہم بچوں کو لے کر جو اسکرین ٹائم بچے کا زیادہ ہے اسٹارٹ میں ہی دے دیتے ہیں. بچہ موبائل دیکھ رہا ہے، ٹیب دیکھ رہا ہے، اس پہ ایک اسپیسیفک کارٹون ہی دیکھ رہا ہے. بچے ماں نے اپنی جان چھڑا لی، بچے کو دے دیا اسکرین، دے دی کہ بھی اس کو دیکھے، بچہ اس میں بزی ہو گیا. تو اس میں ہیئرنگ لاس تو نہیں ہوتا، اس میں اور چیزیں پرومیننٹ ہونی شروع ہوتی ہیں. ہمارے ہاں اس وقت جو پوزیشن ہے آٹسٹک کی ریشو بڑھ رہی ہے، آٹزم ریشو بڑھ رہا ہے. ابھی تقریباً بچے جو ڈلیور ہو رہے ہیں اس میں ماں باپ اپنی جان چھڑانے کے چکر میں جب بچے کو اسکرین دیتی ہیں کوئی بھی، چاہے موبائل ہو، چاہے ٹیب ہو، چاہے لیپ ٹاپ کی ہو، اس میں بچہ بزی ہو گیا تو اس کی ایکٹیویٹی تو ساری ختم ہو گئی. تو آؤٹ کم کے طور پہ بچہ پھر آئسولیٹڈ ہو جاتا ہے، صرف اسکرین کا رہ جاتا ہے، اور وہ بچہ ڈائگنوز ہوتا ہے کہ جی بچہ آٹسٹک لائن کی طرف جا رہا ہے اور آٹزم ہے بچے کو. اسٹارٹ رینج ہو گیا، آٹزم کی ایکسٹریم پہ نہیں جاتا. تو اس ماں باپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے جو اسکرین جو ٹائم ہے بچے کا کنٹرول کرے، جنک فوڈ کنٹرول کرے جو بچے کو ہم اسٹارٹ سے دینا شروع کرتے ہیں. پھر بچے کو خاص طور پہ فیڈ جو اسٹارٹ ہم کہتے ہیں نا کہ اسٹارٹ کی خوراک دے دی، وہ اسٹارٹ کی خوراک ہم مارکیٹ سے لینا پریفر کرتے ہیں، اور جس میں کافی ساری چیزیں مکس ہوتی ہیں جو بچے کے لیے ہارمفل ہوتی ہیں. ماں پہلے وقتوں میں مائیں ایسے کرتی تھیں، گھر میں چاول بنا دیے، کھچڑی بنا دی، اس کو ذرا ڈائلیوٹ کر دیا، چیزوں کو کھلانا شروع کر دیا، وہ بچے بہترین ڈیولپ ہو چکے ہیں. اب جب بچوں کو سیریلیک ٹائپ کی کوئی چیز ملے گی تو اس کا آؤٹ کم بھی ڈفرینٹ ہی ہوگا. ماں باپ کو تو پتہ نہیں سیریلیک میں کیا کیا چیزیں انکلیوڈ ہیں کیا نہیں ہیں. بچوں کی گروتھ پہ اثر پڑتا ہے. بچے کو ہم ڈبے والا دودھ جوس دیتے ہیں، ڈبے والا جب جوس جائے گا اس کے اندر آپ کو نہیں پتہ ڈبے کے اندر کیا کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. پھر آپ جب بچے کو بازار سے دودھ دیتی ہیں اس کا ڈفرینٹ، مطلب کہ ہر جگہ سے بچے کو نا ایک ماں نے بڑا کور کر کے آؤٹ سورس کر دیا. لیکن اس کو بڑا بچے کو ڈیولپ کرنے کے لیے نا بہت کچھ کرنا پڑے گا بیسیکلی. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ نے دو چیزیں مینشن کی، ایک ہیئرنگ ایڈ اور ایک کوکلیئر امپلانٹ. یس. کن کن لوگوں کے لیے ہیئرنگ ایڈ سوٹیبل ہے اور کن کے لیے کوکلیئر امپلانٹس سوٹیبل ہے؟ اٹس ڈپینڈ آن دا ہیئرنگ لاس. اگر مائلڈ ہیئرنگ لاس ہوتا ہے تو پھر ہم سے ہیئرنگ ایڈ لگاتے ہیں ایز پر فریکوینسیز، جو ان کی فریکوینسی ڈیجیٹل انسٹرومنٹ لگاتے ہیں. پھر ہوتا ہے ماڈریٹ رینج آتی ہے، پھر پرفارم رینج. پرفارم رینج وہ ہوتی ہے ابو 1085 ڈگری لاس جو ہوگا وہ پرفارم رینج میں چلا جاتا ہے. آپ یہ ان شارٹ یہ کہہ سکتے ہیں جہاں ہیئرنگ ایڈ کام نہ کرے وہاں کوکلیئر امپلانٹ کرنا پڑتا ہے بیسک. سو ہیئرنگ ایڈ از نان انٹروسیو اور کوکلیئر امپلانٹ از انٹروسیو. یس، یہ کرنا پڑتا ہے. اور اس کی سکسیس ریشو کیا ہے؟ ہاں یس، دس از اے ویری گڈ کوشچن. کہ سکسیس ریشو ابھی تک جو بھی ہیئرنگ کوکلیئر امپلانٹ کیا گیا پیشنٹس کو، ایک تو سب سے
یہ دیکھنا ہے کہ ماہر سرجن کر کون رہا ہے اس کو امپلانٹ کو. کئی سرجن ایسے بھی ہیں جو کہ فار دی سیک آف منی اس کو بس کرتے ہیں چھوڑتے ہیں کرتے ہیں. جو کچھ لوگ ایسے ہیں ڈیووٹڈ ہیں بیسکلی جو کام ہی یہی کرتے ہیں. جیسے میں نے اگزامپل آپ کو دی ڈاکٹر اقبال جے خان کی. اب وہ تو اتنی پرفیکشن ہے نا ان کے ہاتھ میں جب سرجری کی. اوکے تقریباً آپ کہہ لیں کہ امپلانٹ میں کوئی پرابلم نہیں آتی. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کامیاب نہیں ہے. کامیاب ہم اس کو اس وقت کہیں گے جس وقت بچے کی ریہیبلیٹیشن سٹارٹ ہو جائے. پیرنٹس سے بہت ڈپینڈ کرتا ہے. امپلانٹ ہو جانا دیٹ از 60%. 40% از ریہیبلیٹیشن. ریہیبلیٹیشن مینس اس بچے کو اسپیچ تھراپی کروائے, اے وی ٹی کروائے, وہ بچہ سنے, اس کے برین میں اسٹوریج ہو, پھر وہ اپنے منہ سے ڈلیور کرے. بچے کی ریہیبلیٹیشن بہت ضروری ہے جس میں ماں کا کنسسٹ ہونا اور وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اگر پیرنٹس اسپیچ تھراپی یا ریہیبلیٹیشن اے وی ٹی نہیں کروائیں گے تو وہ بچے کے آؤٹ کمز اتنے نہیں آئیں گے. سکسیس ریٹ کے حوالے سے اگر آپ کہتے ہیں کہ انڈیویجولی پوائنٹ ٹو پوائنٹ, تو میں تو کہوں گا کہ اس کی 100% رزلٹ آ جاتا ہے اگر پیرنٹ انٹرسٹیڈ ہوں. اب ماں باپ سمجھتے ہیں امپلانٹ ہوا بات ختم. وہ دیٹس ناٹ پاسبل. جو بیسکلی آگے کا کام ہے وہ بہت ٹف ہے. اس پہ 2 سال لگ جاتے ہیں, 3 سال لگ جاتے ہیں, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سکسیس ریٹ کا بچے کے بولنے کے ساتھ بہت بڑا لنک ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم امپلانٹ کیا ہے کان کا, آپریشن ہوا ہے کان کا, زبان کا نہیں. ہیئرنگ کی گارنٹی دیتے ہیں, ہیئرنگ کا رزلٹ 100% ہوگا. لیکن ریہیبلیٹیشن جو انوالو ہوتی ہے نا وہ پیرنٹس کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہوتی. ابھی یہاں پہ کئی جگہ ایسی ہیں کہ جو لوگ کوالیفائڈ نہیں ہیں فار دا سیک آف منی وہ اس کے اندر آ گئے ہیں. کیا کر رہے ہیں جی, وہ اسپیچ تھراپی کروا رہے ہیں, ان کی بیک گراؤنڈ نہیں ہے ریہیبلیٹیشن کا, کر رہے ہیں, لوگ جا رہے ہیں, لیکن آؤٹ کم زیرو ہے. اچھا, جب کوکلیئر امپلانٹ اسکن کے باہر آبویسلی لگتا ہے, سو یہ نارمل لائف کے اندر سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے یہ نکلنے کا چانس ہوتا ہے؟ ایک اسکن کے اندر لگ کر کے لگاتے ہیں, ایک چپ ہوتی ہے اسکرین کے اندر لگتی ہے, اس کے الیکٹروڈ باریک سے ہوتے ہیں, وہ کوکلیا میں انسرٹ کیے جاتے ہیں. ایک وہ اسکن کے نیچے ہے, وہ ایکسٹرنل جو ہوتا ہے وہ بھی میگنیٹ والا ہوتا ہے, اسے باہر آپریشن کے جو اندر والی چپ ہوتی اس کے ساتھ اسٹک ہو جاتا ہے وہ. پھر اس کے ساتھ ایک مائکرو فون ہوتا ہے, وہ جو کوائل ہوتا ہے اسٹک ہوا ہوتا ہے چپ, وہ مائکرو فون کے ذریعے بیسکلی آواز کو پروسیس کرتے ہوئے کوکلیئر میں پش کرتی ہے, تو جہاں سے اس کا ہیئرنگ پروسیس اسٹارٹ ہوتا ہے. رات کو سوتے ہوئے اتار دیتے ہیں, دن نہاتے وقت اتار دیتے ہیں تاکہ اس میں نہ آ جائے. مطلب کوئی بھی ایسا کام جس میں ڈیوائس ٹوٹنے کا ڈر ہو اتار دیتے ہیں. ابھی کئی کیسے ایسے میں دیکھیں کہ جب امپلانٹ جس وقت ہوتا ہے تو پیرنٹس آزاد ہو جاتے ہیں کہ بھی ہماری ذمہ داری ختم ہوگی, لیکن ذمہ داری امپلانٹ کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جناب وہ ڈیمیج ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ابھی ڈیمیج جب کمپنی نے ایک چیز دی ہے, کمپنی فری بار بار نہیں دیتی, ایک سرٹن پیریڈ کے لیے ہوتی ہے, کیونکہ امپلانٹ از دا فار دا لائف. اب پیرنٹس اس کا خیال کرنے کے بجائے اگنور کرتے ہیں ہر چیز کو, کیئر پراپر نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے ڈیمیج ہوتے ہیں. پھر انہیں پارٹس لینے کے لیے بیسکلی آگے کرنا پڑتا ہے, مختلف جگہوں پہ جانا پڑتا ہے, یا تو جیب سے خرچ کرتے ہیں یا پھر کہیں سے ڈونیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں. How did you get into all of this?